السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان علمہ البیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، یہاں جتنے حضرات اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اپنی نیند کو قربان کر کے، سب سے پہلے میں ان تمامی حضرات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے جس انداز سے شاعروں کو سنا اور نقیب ملت کو سنا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے بھی اسی طرح سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً یہاں کے حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کے اندر جو ہم نے محبت دیکھی ہے، آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس جملے سے سمجھ جائیے کہ میں نے یہاں حسینی محبت کو دیکھا ہے، میں نے یہاں اہل بیت اطہار کی محبت کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ اس جلسے کو یہاں تک کہ کامیاب بنایا اور اس جلسے کو سجایا، اور علماء کرام کو مدعو کر کے آپ حضرات جو حدیث و قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، داستان کربلا سننے کے لیے بیٹھے ہیں، منقبت امام حسین سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ قابل مبارکباد کے لائق ہیں، ورنہ اس زمانے میں کون ہے، اس زمانے میں کون ہے؟ اینڈرائیڈ کا زمانہ ہے، ساری رات فونوں میں گزر جاتی ہے، سارا دن ایک دوسرے کے غیبت میں گزر جاتا ہے، سارا دن کام کاج میں گزر جاتا ہے، پر وہ رات یہ ایسی رات ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ انسان تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے جلسہ امام حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک حضرت امام حسن و حسین کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ یہ دونوں میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یا اللہ ان نواسوں سے تو بھی محبت فرما، اور یا اللہ جو میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی ان لوگوں سے محبت عطا فرما۔ اے چھٹیرا والوں، آپ لوگوں نے جلسہ حسین سجا کر کے اپنی محبت کی ایسی دلیل پیش کی ہے کہ آپ کے حسینی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بتا دیا ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے وہ ذکر شہادت کی محفل میں بیٹھ کر کے اپنے حسینی ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، آپ حضرات خاموشی کے ساتھ مجھ کو سماعت کیجئے، انشاءاللہ الرحمن میں دستان کربلا سنانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ کو پیدا فرمایا ہے کہ جس فرشتہ کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا پر مغرب میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کیوں پیدا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اتنا بڑا فرشتہ سمندر میں گوتا لگاتا ہے، سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ سمندر میں گوتا لگا کر کے، سمندر میں ڈبکی لگا کر جب وہ فرشتہ باہر نکلتا ہے تو اس کے پروں سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں، ان کے پروں سے جب پانی کے
بوند نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند کے بدلے ایک ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا فرشتہ اور اتنے سارے فرشتے مل کر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو میرے نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات درود سنا دیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد نور الانوار وسد الاسرار وسید الانوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے دوست بزرگوں، اے میرے ایمان والوں، اے میرے مسلمانوں، آپ حضرات کو معلوم ہوگا آج اس پرفتن دور میں آج ایسے اسکالر بھی موجود ہے، آج ایسے خطیب موجود ہے، آج ایسے اسپیکر موجود ہے جو ٹائی اور کوٹ پہن کر کے، جو شرٹ اور پینٹ پہن کر کے، جو انگریزوں کا لباس پہن کر کے جب وہ کربلا پر تحقیق کرتا ہے تو معاذ اللہ کوئی یزید کو رضی اللہ عنہ لکھ رہا ہے، کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے، کوئی یزید کو جنتی لکھ رہا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اے چھٹیرا کے مسلمانوں، ایسے ٹائی کوٹ پہننے والوں کی باتوں میں نہ آنا، ایسے اسکالروں کی باتوں میں نہ آنا جو معاذ اللہ یزید کو رحمت اللہ علیہ بتائے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، یزید کو جنتی کہے۔ اے میرے مسلمانوں، پر جب ایک ایمان والا، جب سنی جنتی بریلوی جب کربلا کی تحقیق کرتا ہے، جب سوانح کربلا پڑھتا ہے، جب اہل بیت اطہار کے فضائل کو پڑھتا ہے، جب امام حسین کے فضائل کو پڑھتا ہے تو یہ کہہ اٹھتا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، دولت کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں نانا جان کی شریعت بچانے کے لیے گئے تھے، اور نانا جان کی شریعت کو بچا کر کے پوری امت مسلمہ کو حضرت امام حسین نے پیغام دے دیا۔ کیا پیغام دیا؟ اے میرے نانا جان کی امتیوں، جب اسلام کی بات آ جائے، اسلام کے لیے گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹا لینا، پر نانا جان کی شریعت کو بچا لینا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کو جھرائے، علماء اہل سنت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات درود سنا دیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد نور الانوار وسد الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے دوست بزرگوں، جب تک میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں انشاءاللہ الرحمن ہماری کوشش رہے گی کہ میں تیزی کے ساتھ اپنے بیان کو، اپنی تقریر کو، اپنی بات کو، اپنے پیغام کو آپ حضرات تک میں جلد سے جلد پہنچا دوں۔ میرے دوست بزرگوں، میں کیا عرض کر رہا تھا، جب کوئی کربلا پر ریسرچ کرتا ہے تو معاذ اللہ یزیدیوں کو جنتی بتاتا ہے، پر اے سنی مسلمانوں آپ حضرات بتا دو، جو یزیدی ہوگا وہ یزیدیوں کی تعریف کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ حسین کی تعریف کرے گا، وہ کربلا والوں کی تعریف کرے گا۔ یہی حضرت امام حسن و حسین ہے، ان کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جن کو دنیا میں جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے۔ کیا وہ کبھی دولت کے لیے کربلا گئے تھے کیا؟ کیا وہ حکومت کے لیے کربلا گئے تھے کیا؟ کیا وہ تخت و تاج کے لیے کربلا گئے تھے کیا؟ نہیں، حضرت امام حسین تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے، قرآن کا نظام بچانے کے لیے گئے تھے، حدیث کا نظام بچانے کے لیے گئے تھے، جو شریعت کو بدلنا چاہ رہے تھے، جو شریعت کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، جو اسلام کو برباد کرنا چاہ رہے تھے، جو ماں بہنوں کے ساتھ جس نے نکاح کو جائز قرار دیا، جو کھلم کھلا شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، نماز چھوڑنے لگا، مسجدوں میں گھوڑے بنوائے، مسجدوں میں گھوڑے سے پاخانہ پیشاب کروایا۔ آج جو یزیدیوں کی تاریخ پڑھ کر کے جو یزیدی کو جنتی کہہ رہا ہے وہ اپنی تاریخ کو بتا رہا ہے، وہ اپنے گرو کی بات کر رہا ہے، پر جو حسینی ہوگا وہ جنتیوں کا ذکر کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرے گا۔
یہی حضرت امام حسن حسین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت امام حسن حسین گھر سے غائب ہو گئے، صبح سے لوگ تلاش رہے تھے، صبح سے لوگ کھوج رہے تھے، پر حضرت امام حسن حسین ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، حضرت امام حسن حسین نظر نہیں آ رہے تھے۔ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے دونوں نواسے صبح سے گھر میں موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے نواسے گھر میں موجود نہیں ہے۔ لوگ کھوج کھوج کر کے پریشان ہو گئے ہیں۔ نبی پاک فوراً صحابہ کو حکم دیتے ہیں، اور صحابہ تم اس طرف نکل جاؤ، اور صحابہ تم اس طرف نکل جاؤ، اور صحابہ تم پیچھے کے طرف نکل جاؤ، اور صحابہ تم آگے کے طرف نکل جاؤ۔ اس کے بعد خود نبی پاک اس علاقے کے طرف تشریف لے گئے، پہاڑی علاقے کے طرف۔ پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت امام حسن حسین نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک بڑا اژدہا سانپ موجود ہے، اور وہ سانپ اپنی زبان سے آگ کا شعلہ نکال رہا ہے، اپنی زبان سے آگ پھینک رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کر کے حیران ہو گئے، آخر یہ سانپ جو اپنی زبان سے آگ کا شعلہ نکال رہا ہے، اور حضرت امام حسن حسین وہی موجود ہے، پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ سانپ کون سا سانپ ہے، اور یہ سانپ کس لیے ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحابہ تم کو معلوم ہونا چاہیے یہ سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہمارے نواسوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر! تو پتا چلا جنگل کے جانور بھی حضرت امام حسن حسین کو پہچان رہے ہیں، جنگل کے جانور بھی نواز رسول کو پہچان رہے ہیں، شہزادے رسول کو پہچان رہے ہیں۔ وہ کیسے جانور ہے، وہ کیسے یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے ہیں جو حضرت امام حسن حسین کا مقام نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ذکر شہادت کی محفل کو معذاللہ بدعت کہہ دیتا ہے، کوئی حرام کہہ دیتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فتاوی رشیدیہ لکھنے والا میں ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اگر ایک بھی حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ محمد ریاض قادری کی ہے۔ فتاوی رشیدیہ اٹھا کر کے دیکھ لے، لکھنے والے رشید احمد گنگوہی جو دیوبندی اہلی تھا، اس نے اس ذکر شہادت کی محفل کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ معذاللہ! اے مسلمانوں، کیا ایسا لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا لکھنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے کیا؟ فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا، استفتاء ہوا کہ حضرت ہم کو بتائیے کہ 10ویں تاریخ کو محرم کے دن میں لوگ ذکر شہادت کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، اور صحیح روایت کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو رشید احمد گنگوئی جہنمی جواب دیتا ہے کہ محرم شریف میں اور عشرہ کے دن 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین کا ذکر کرنا، ذکر شہادت کو بیان کرنا، اگرچہ روایت صحیحہ کے ساتھ ہو، حرام ہے۔ معاذاللہ! اے مسلمانوں، میں آپ کے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو مولوی ذکر شہادت کو حرام لکھے اور کنڈیشن لگا کے لکھے، قید لگا کر کے لکھے، اگرچہ کوئی ذکر شہادت میں صحیح حدیث بیان کرے، صحیح تاریخ بیان کرے، اس کے باوجود بھی ذکر شہادت حرام ہے۔ محرم کے دن میں کھچڑا بانٹنا حرام ہے، محرم کے دن میں شربت پلانا حرام ہے، محرم کے دن میں دودھ پلانا حرام ہے، محرم کے دن میں ذکر شہادت میں اور سبیل میں دودھ اور شربت اور کھچڑا میں چندہ دینا حرام ہے۔ ایسا لکھنے والا، اے سنی جنتی مسلمانوں، کیا ایسا لکھنے والا کبھی مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی مومن ہو سکتا ہے کیا؟ ارے سنی اس محفل میں فخر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس محفل کو قبول فرما کر کے اسی کو ذریعہ نجات بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے کوئی عام مولوی کی بات نہیں کی ہے نا حضرت؟ رشید احمد گنگوہی جو دیوبند کا پرنسپل رہ چکا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آ کر کے لڑائی کی بات کرنے لگے ہیں،
کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فرقہ پرستوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر حق بیان کرنا اگر گناہ ہے، اگر حق بیان کرنا اگر گناہ ہے، اور حق بیان کرنا اگر ظلم ہے، تو میں اس حق کو بیان کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رشید احمد گنگوہی نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ ذکر شہادت منانا حرام ہے، اس میں چندہ دینا حرام ہے۔ اے سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس محفل میں چندہ دینا حرام ہے؟ کیا ذکر شہادت کرنا حرام ہے؟ کیا محرم میں کھچڑا منانا حرام ہے؟ کیا محرم میں شربت پلانا حرام ہے؟ کیا محرم میں دودھ پلانا حرام ہے؟ کیا؟ تو اے میرے دوستو، ایسے مولویوں کے چاہنے والوں سے، ایسے مولویوں کے فالوور سے، ایسے مولویوں کے شاگردوں سے کبھی نکاح کے لیے تیار نہ ہونا، کبھی ان سے دوستی نہ کرنا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کبھی ان کے ساتھ کھانا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُرَاقِيُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، بد مذہبوں کے ساتھ پینا نہیں، بد مذہبوں کے ساتھ کھانا نہیں، بد مذہبوں سے رشتہ کرنا نہیں۔ جب بد مذہب مر جائے تو جنازے کی نماز نہ پڑھنا، بد مذہبوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور بھاگنا، اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے گمراہ لوگوں کو، ایسے بد عقیدوں کو اپنے قریب آنے نہ دینا، وہ تم کو گمراہ کر دیں گے، وہ تم کو فتنہ فساد میں ڈال دیں گے۔ حدیث پاک سے میں نے بتا دیا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، اس کے ساتھ کھانا نہیں، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اس کے ساتھ پینا نہیں، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اس کے جب وہ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ نبی پاک نے فرما دیا جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کا عقیدہ حدیث و قرآن کے خلاف ہے، اگرچہ وہ سجدوں پہ سجدہ کرتا رہے، پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، ہم نے ابھی حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہوئی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، پتہ چل جائے گا اسلام کا دشمن کون ہے، اسلام سے بغض رکھنے والا کون ہے، اسلام کو توڑنے والا کون ہے، مسلمانوں کو توڑنے والا کون ہے، اور مسلمانوں کو چھوڑنے والا کون ہے، حسین سے محبت کرنے والا کون ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا کون ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا کون ہے، تو کوئی دوسرا نہیں، یہی جنتی ماحول ہے۔ اسی کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے مذہب پہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ان کے نام کیا ہوں گے؟ نام تو بتا دیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اہل السنت والجماعہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماعہ۔ نبی پاک نے بتا دیا جنت میں جو جانے والی جماعت ہے، جنت میں جو جماعت جائے گی وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہے، جن کو شارٹ فارم میں سنی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے بھائی، ابھی میں آپ کا ذہن کھول رہا ہوں، ابھی ہم کربلا کا ذکر کو چھیڑیں گے اور کربلا کے فلسفہ کو ہم بیان کریں گے۔ اے نوجوانوں، آپ بیدار ہو کر کے سنیے، 12 بجے یا 12:30 بجے آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور اس وقت کرسی پہ بیٹھایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے جس کو نیند آئے وہ کھڑے ہو کر کے بیان کو سنے، تاکہ کہ جو آپ نے محنت کی ہے اور جو روپے آپ نے خرچ کیا ہے یہ برباد نہ ہونے پائے۔ یہ جلسہ سے سیکھ کر کے چلیے۔ اب آئیے کربلا
کربلا کے طرف آ جائیے، اب جنگ کے طرف آ جائیے۔ جو مجھ کو بیان کرنا تھا، جو مجھ کو میسج دینا تھا، میں نے میسج دے دیا، میں نے پیغام دے دیا۔ بس ایک پیغام یاد کر لو میرے دوستو بزرگوں، اگر آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں اگر اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اگر قرآن بچانا چاہتے ہو، حدیث بچانا چاہتے ہو، تو کبھی بھی کسی کی داڑھی ٹوپی جبہ دستار کو دیکھ کر کے، ان کی بلڈنگ کو دیکھ کر کے، ان کی دولت کو دیکھ کر کے، ان کے اجتماع کو دیکھ کر کے، اس کی بریانی کو دیکھ کر کے، اس کے کھانے کو دیکھ کر کے، اس کی گاڑی کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لینا، اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا۔ یہ ایمان ایسی دولت ہے، یہ ایمان ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ آج اگر کوئی رکشہ چالک سے پوچھ لے، اگر آج کوئی مزدور سے پوچھ لے کہ میں آپ کو 1 ارب دینے والا ہوں، پورا بہار آپ کے نام کرنے والا ہوں، آپ اپنے ایمان کو بیچ دیجئے، آپ اپنے ایمان کا سودا کر لیجئے۔ پر ایک غریب مزدور، رکشہ چالک، مزدوری کرنے والا یہ جواب دے گا، پورے بہار کی حکومت کو میں پیسے ٹھوکر سے اڑا دیتا ہوں اور ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ ایمان کی دولت یہ وہ دولت ہے، کوئی مزدور اس دولت کو بیچنے والا نہیں، کوئی اہل ایمان اس دولت کو بیچنے والا نہیں، کوئی اہل ایمان اس دولت کا سودا کرنے والا نہیں۔ اگرچہ وہ کروڑ روپیہ قدموں میں لا کر کے رکھ دے، تو اے میرے سنی مسلمانوں، آپ کو معلوم ہو گیا ایمان جیسی دولت، ایمان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو عطا فرمایا ہے تو اس دولت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ اور آج اس دور میں فرقوں کے چکر میں ان کی مسجدوں کو دیکھ کر کے، ایئر کنڈیشن مسجدوں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آئیے کربلا کی طرف آنے سے پہلے درود شریف سنا دیجئے۔ اللہم صلی میرے دوستو بزرگوں، آپ کو معلوم ہوگا کربلا میں جو جنگ چھیڑی گئی ہے، جو جنگ لڑی گئی ہے، جو یزیدیوں کو مارا گیا ہے، جو اہل بیت اطہار شہید ہوئے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو کر کے استعمال کیجئے۔ آل رسول اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد رسول، آل رسول حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت کامران حسیب صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب الحاج ظفر عقیل صاحب قبلہ، علماء کرام حضرت مولانا محمد ریاض قادری صاحب، درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسر الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے سوچا تھا کہ پورے ہم جو کربلا کے واقعات ہیں، کربلا کا جو خونی منظر ہے، ہم بیان کریں گے، پر اب وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد غریب نواز، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ سید کامران حسیب صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیج میں ایک بہت بڑا چہرہ، ایک بہت بڑا نام جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، جن کو ساری دنیا حضرت حافظ و قاری الحاج ظفر عقیل صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ نعت نبی سناتے ہیں تو ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، جب یہ نعت نبی سناتے ہیں ایمان والا مچلنے لگتا ہے۔ تو آئیے میرے دوستوں، کربلا کے طرف آ جائیے۔ آپ کو معلوم ہوگا جنگ کہاں سے شروع ہوئی، یہ کربلا کا داستان کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کا آپ لوگوں نے نام سنا
ہوگا حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید تخت پہ بیٹھ گیا اور یزید جو ہے زبردستی لوگوں سے کہنے لگا کہ اب مجھ کو حاکم مان لو, مجھ کو رہبر تسلیم کر لو, اب میں مسلمانوں کا بادشاہ بن جاؤں گا, آج سے میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں. سب سے پہلے یزید نے خط مدینہ شریف لکھا اور خط میں لکھتا ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہہ دو, عبداللہ ابن عمر سے کہہ دو, عبداللہ ابن عباس سے کہہ دو, حسین ابن علی سے کہہ دو کہ یزید کو اپنا امیر مان لیا جائے, یزید کو اپنا بادشاہ مان لیا جائے, یزید کو امیر المؤمنین مان لیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ خط مدینہ شریف کے گورنر ہاؤس میں پہنچا تو گورنر ہاؤس کے جو گورنر تھے حضرت مروان حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد کہتے ہیں اے نواز رسول, اے شہزادہ رسول, یزیدیوں کا خط آیا ہے, حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزیدیوں نے اپنے حاکم ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اپنے آپ کو امیر المؤمنین ہونے کا اعلان کر دیا ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے حاکم سن لو, اے مروان سن لو, یہ حسین ابن علی کبھی بھی یزیدیوں کی حمایت نہیں کرے گا, کبھی بھی فاسق و فاجر کی حمایت نہیں کرے گا, یزیدیوں کی بیعت کو قبول نہیں کرے گا. اتنے میں حضرت امام حسین کہہ کر گورنر ہاؤس سے باہر نکلنے لگے. وہاں ایک مردود موجود تھا اور مروان سے کہتا ہے کہ آپ حسین کو جانے دے رہے ہیں, ابھی موقع غنیمت ہے, حسین کی گردن مار دی جائے. اتنے میں حسین ابن علی شیر خدا کے لال, شیر خدا کے شیر پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں کہ تم میں سے کون ہمت کرے گا جو مجھ سے مقابلہ کرے, جو مجھ پر تلوار چلائے, جو مجھ کو قتل کرے. اتنے میں مروان معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا اے نواز رسول آپ معاف کر دیجئے, میں ان کو سمجھا دوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اب مدینہ شریف کا ماحول خراب ہونے والا ہے, اگر ہم مدینہ شریف میں رہیں گے تو یہ یزیدی حضرات مدینہ شریف میں لوگوں کو قتل کریں گے, اگر ہم مدینہ شریف میں رہیں گے تو یہ یزیدی حضرات گنڈوں کو بھیج کر کے مدینہ شریف کے لوگوں کو قتل کروائیں گے, مدینہ شریف میں خون بہائیں گے. اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ سامان پیک کر لو, سامان کی تیاری کر لو, آج مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے, آج مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جانا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کے خاتون جنت کی بارگاہ میں آ گئے ہیں, جنت البقیع میں آ گئے ہیں, والدہ کی قبر میں پہنچے ہیں اور والدہ کی قبر میں پہنچ کر کے حضرت امام حسین زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے امی جان جس مدینے میں میں پلا, جس مدینہ شریف میں آپ نے میری پرورش کی ہے, آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے, آپ نے میری پرورش کی ہے, آج یہ مدینہ چھوٹنے والا ہے, آج یہ مدینہ چھوٹنے والا ہے. قبر سے آواز آتی ہے بیٹا حسین جاؤ کربلا کے میدان میں جاؤ, آج تمہارے خون کی ضرورت پڑی ہے, آج اسلام کو تمہاری گردن کی ضرورت پڑی ہے. بیٹا حسین میں نے تجھ کو دودھ اس لیے پلائی ہے کہ تو اپنے خون بہا کر کے مذہب اسلام کی دیوار کو مضبوط کر دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے بعد حضرت امام حسن کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے اپنے بھائی کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان آج یہ مدینہ چھوٹنے والا ہے, آج یہ مدینہ چھوٹنے والا ہے. جس مدینے میں ہم اور آپ کھیلا کرتے تھے, جس مدینے میں نانا جان ہم لوگ کو کاندھے پہ سوار کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے, بھائی جان آج مدینہ چھوٹنے والا ہے, آج کی رات یہ آخری رات ہے, آپ کی قبر چھوٹنے والی ہے, آپ کا روزہ چھوٹنے والا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دل کی بات کو لے کر کے, دل کے درد کو لے کر کے نانا جان کے روزے پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور رو رو کر کے عرض کرنے لگتے ہیں نانا جان یہ آپ کا مدینہ چھوٹنے والا ہے, نانا جان آپ کا مدینہ چھوٹنے والا ہے. اگر میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ نہ چلا جاؤں تو یزیدی حضرات آپ کے شہر کی بے ادبی کریں گے, آپ کے شہر کی گستاخی کریں گے, آپ کے شہر کے ماحول کو خراب کریں گے, آپ کے اس شہر کے اس پاکیزہ شہر میں یزیدی حضرات خون خرابہ کریں گے, یزیدی حضرات خون بہائیں گے. اے نانا
جان یزیدیوں کا خط آنا شروع ہو گیا ہے، اے نانا جان اب بچپن کا وعدہ نبھانے کے لیے اب ہم کربلا کے جانب بڑھنے لگے ہیں، بچپن کا وعدہ نبھانے کے لیے، اپنی گردن کٹانے کے لیے، علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے، علی اصغر کو قربان کرنے کے لیے، قاسم کو قربان کرنے کے لیے، عباس علمبردار کو قربان کرنے کے لیے، اور محمد کو قربان کرنے کے لیے اب ہم کوفہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اب ہم کربلا کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے، بیٹا حسین جاؤ کربلا کے میدان میں جاؤ، اسلام کے پرچم کو لہرا دو، جاؤ کربلا کے میدان جاؤ، اپنے خون سے مذہب اسلام کی دیوار کو وہ مضبوطی عطا کر دو کہ کوئی قیامت تک مذہب اسلام کی دیوار کو ہلا نہیں سکتا، مذہب اسلام کی دیوار کو گرا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے مکہ شریف پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے بڑے بڑے صحابہ حاضر ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ حاضر ہو گئے، لوگ حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے پاؤں کو دھو کر کے پینے لگے، حضرت امام حسین کے پاؤں کو دھو کر کے اپنے ایک مقام میں پانی چھڑکنے لگے۔ حضرت امام حسین سے پیار کر رہے ہیں، حضرت امام حسین سے پیار کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام پیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں، اے نواسے رسول، اے شہزادہ رسول، آپ کربلا نہ جائیے، آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ جو کوفہ والے ہیں آپ کے والد کو دھوکے سے شہید کیا تھا، آپ کے والد کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلاتے ہیں، آپ حضرات ادھر توجہ دیجئے اور بیداری کے ساتھ سنیے تو آپ کو داستان کربلا سمجھ میں آئے گا، کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، کربلا کی تاریخ سمجھ میں آئے گی، کربلا کی ہسٹری سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بلاتے ہیں اور کہتے بھائی جان آپ کوفہ چلے جائیے، کوفہ جانے کے بعد لوگوں کے احوال کو دیکھیے، وہاں کا منظر دیکھیے، لوگوں کے حالات دیکھیے، اگر وہاں کے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اگر وہاں کے لوگ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں تو جا کر کے آپ جائزہ لیجئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سامان اٹھاتے ہیں اور کوفہ کی طرف بڑھنا ہی چاہ رہے تھے تو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ والد صاحب کے قدم سے لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے ابا جان آپ کوفہ چلے جا رہے ہیں، ماں کا تو سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا، آپ چلے گئے تو مجھ کو کون کھانا کھلائے گا، مجھ کو کون گودی میں ہنسائے گا، میرا دل کون بہلائے گا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے امام مسلم بن عقیل اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی کوفہ لے کر کے جاؤ، سفر میں یہ کام آئیں گے، ان سے بات کرتے کرتے سفر میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوستو، اے میرے مسلمانوں، اے میرے ایمان والوں، جب امام مسلم بن عقیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کوفہ پہنچے ہیں تو سارے لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ ویلکم کہہ رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے پاؤں کو دھو کے پیا جا رہا ہے، ان بچوں کو گودی میں اٹھا کر کے بوسہ لیا جا رہا ہے، ان بچوں سے پیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تاریخ کے حساب سے 12,000 لوگوں نے ووٹ دے دیا، 12,000 لوگوں نے تائید کر دیا، 12,000 لوگوں نے سپورٹ کر دیا، اور ایک تاریخ کے حساب سے 40,000 لوگوں نے سپورٹ کر دیا، 40,000 لوگوں نے ووٹ دے دیا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کوفہ کا ماحول صحیح ہے، کوفہ کے لوگ صحیح ہے، کوفہ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے بھائی حسین کو خط لکھ دیتے ہیں۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ بھائی جان آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، کوفہ کے لوگ پیار کرنے والے ہیں، کوفہ کے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ قاصد خط لے کر کے روانہ ہوا، اللہ اکبر، جیسے ہی قاصد خط لے کر کے مکہ شریف روانہ ہوا، ادھر ابن زیاد اپنے فوجی کو لے کر کے کوفہ آ گیا، اور کوفہ میں جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، ان کا وہاں سے خارجہ کرا دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ آیا سارے لوگ ڈرنے لگے اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے اب کوفہ میں کوہرام مچنے والا ہے، ایسا لگتا ہے اب کوفہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے والے ہیں، ایسا لگتا ہے اب کوفہ کا ماحول خراب ہونے والا ہے، اب
अब जरूर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। इब्ने ज़ियाद कूफा आया। कूफा आने के बाद सबसे पहले बड़े बड़े नेता को खरीदा, सबसे पहले रहबरों को खरीदा। इसलिए जिस कौम का रहबर बिक जाता है, जिस कौम का लीडर बिक जाता है, वो कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाती है, वो कौम भी तबाह बर्बाद हो जाती है, वो कौम को मिटा दिया जाता है, वो कौम मगलूब हो जाती है, वो कौम नाकाम हो जाती है। इब्ने ज़ियाद कूफा आकर के बड़े बड़े लोगों को खरीदना शुरू किया। लोगों को खरीदने के बाद इब्ने ज़ियाद कहता है तमाम कूफा वालों को हुक्म दे दीजिए, कोई इमाम मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात नहीं करेगा, कोई इमाम मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात नहीं करेगा, कोई उनसे प्यार नहीं करेगा, कोई उसको खाना नहीं देगा, कोई पानी पेश नहीं करेगा, कोई उसको अपने मकान में नहीं ठहराएगा। सारे लोगों को हुक्म दे दो। अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज के लिए जामा मस्जिद पहुंचे हैं। जब जामा मस्जिद पहुंचे हैं, पीछे 40,000 लोग मौजूद है, पीछे 40,000 सपोर्टर मौजूद है, पीछे 40,000 तायद करने वाले मौजूद है, पीछे 40,000 साथ देने के लिए मौजूद है। अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज शुरू करते हैं और सलाम फेरते हैं। जब सलाम फेर करके पीछे देखते हैं तो एक भी कूफी मौजूद नहीं है, एक भी चाहने वाला मौजूद नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ज़ारों का तार रोने लगे। लोग पूछते हैं ए इमाम आप क्यों रोते हैं? इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ए लोगों, मैं कत्ल होने के डर से नहीं रो रहा हूँ, मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरे बाजू को काट दिया जाएगा, मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरी गर्दन मार दी जाएगी, मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरा लहू बहाया जाएगा, मुझे इस बात का डर नहीं कि ये मुझे तलवार से काट देंगे, बस मैं इसलिए रो रहा हूँ। ए कूफियों तुम्हारा धोखा मुकम्मल हो चुका, ए कूफियों तुम्हारा धोखा मुकम्मल हो चुका। तुम लोगों ने पहले सपोर्ट किया, तुम लोगों ने तायद किया, उसके बाद जब हम अपने भाई को खत लिख दिए कूफा का माहौल सही है तो तुम लोगों ने धोखा दे दिया। तुम लोगों ने ऐसा धोखा दिया कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अल्लाहु अकबर। सारे कूफी अपने घर पहुंच करके घर के दरवाजा को लॉक कर लिए, घर के दरवाजे को बंद कर दिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु मगरिब की नमाज पढ़ करके जामा मस्जिद से बाहर निकले तो एक बुढ़िया का घर खुला हुआ था। एक बुढ़िया अपने घर के दरवाजा खोल के बैठी हुई थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ए बुढ़िया, ए दईफा, आप अपने घर के दरवाजे को क्यों खोल के रखे? आप भी अपने घर के दरवाजे को बंद कर लीजिए। वो दईफा कहती है मैं दरवाजा इसलिए खोल के रखी हूँ कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, वो रात में घर ताखीर से आता है, तो मैंने अपने बेटे के लिए अपने मकान का दरवाजा खोल करके रखी हूँ। जब उनको पता चलता है, जब वो दईफा को मालूम हुआ कि ये इमाम मुस्लिम बिन अकील है, ये नवासे रसूल है, ये खातून जन्नत के फूल है, ये हजरत इमाम हुसैन के भाई है, ये जन्नती नौजवानों सरदार के भाई है। अल्लाह पर जब उनको पता चला कि ये चमने ज़हरा के फूल है, जब इनको पता चला कि इनके नाना को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, इन्हीं के नाना को सैयदुल अंबिया कहा जाता है, इन्हीं के नाना को इमामुल अंबिया कहा जाता है, खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है, इन्हीं के नाना को तमाम नबियों के तमाम रसूलों के सरदार कहा जाता है। वो ज़ईफ़ा ज़ारों का तार रोने लगी और कहने लगी ए इमाम आप हमारे घर आ जाइए, आप हमारे घर में पनाह ले लीजिए, मैं खाना पेश करने के लिए तैयार हूँ, मैं पानी पेश करने के लिए तैयार हूँ, मैं नहाने के लिए जोड़ा देने के लिए तैयार हूँ। वो तईफा इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में दाखिले की इजाजत दे देती है। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस झोपड़ी में दाखिल हुए। यजीदियों को पता चला, कूफियों को पता चला इस घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील है, इस घर वालों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया है, इन घर वालों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, इमाम मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत कर रहे हैं। तो कूफी हजरात, यजीदी हजरात उस ज़ईफ़ा के घर को घेर लेते हैं। घर को घेरने के बाद जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को ये खबर पहुंची, यजीदी हजरात इस झोपड़ी को घेर लिए हैं, इस झोपड़ी का घेराव कर लिए हैं। इमाम मुस्लिम
بن عقیل شیر خدا کا شیر تلوار لے کر کے جھوپڑی سے باہر تشریف لاتے ہیں، یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے ایسی تلوار چلائی ہے، ایسی تلوار چلائی ہے، تنے تنہا شیر خدا کا شیر امام مسلم بن عقیل کتنے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے زمین میں گرا دیے، کتنے یزیدیوں کو کاٹ کے جہنم پہنچا دیے۔ جب یزیدی حضرات، کوفی حضرات دیکھتے ہیں کہ اس شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل امر ہے، اب سارے لوگ مل جاؤ، سارے لوگ مل کر کے سارے لوگ مل کر کے تلوار چلاؤ، سارے لوگ مل کر کے تیر کی بارش کر دو، سارے لوگ مل کر کے نیزے کو برسا دو۔ اللہ اکبر! امام مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا، گرد و غبار اڑایا گیا، دھول اڑایا گیا، امام مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کی لاش کو جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا، جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا، ابن زیاد حکم دیتا ہے امام مسلم بن عقیل کی لاش کو اونچی دیوار میں چڑھا کر کے اس دیوار سے نیچے پھینک دو، معاذ اللہ۔ امام مسلم بن عقیل کی لاش کو جب دیوار میں چڑھا کر کے نیچے پھینکا گیا، جب نیچے پھینکا گیا پورے کوفہ میں کوہرام مچ گیا، ساری عورتیں زاروں قطار رونے لگی۔ اتنے میں امام مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے قاضی صاحب کے گھر میں موجود تھے، جو رات کے تنہائی میں سو رہے تھے۔ قاضی صاحب رات کے تنہائی میں اٹھ کر کے ان دونوں بچوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، ان دونوں بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں۔ دونوں بچے نیند سے بیدار ہوئے اور پوچھنے لگتے ہیں، قاضی صاحب جس طرح آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، جس طرح آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ تو دلیل ہے یتیم ہو جانے کی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرے والد کو لوگوں نے شہید کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ میرے والد کو ان کوفیوں نے دھوکہ سے قتل کر دیا۔ دونوں بچوں زار قطار رونے لگے۔ قاضی صاحب کہتے بچوں تم یتیم ہو گئے، ان کوفیوں نے تمہارے والد کو شہید کر دیا۔ وہ دونوں بچے اپنے پیشانی کو زمین پہ مار کے زار قطار رونے لگے اور اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ بچپن میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اب والد بھی زندہ نہیں رہے، اب والد بھی نہیں رہے، اب ہم کن سے مسکرا کر کے بات کریں گے، اب ہم کن کے گودی میں کھیلا کریں گے، اب ہم کن کے سامنے دل کی بات کو رکھیں گے۔ دونوں بچے زاروں قطار رونے لگے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، اے بچوں، اے اہل نبوت کے بچوں، اے نبی کے گھر والوں، اے امام مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے، آپ روئے نہیں، آج ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، چلو اس قافلے میں تم کو میں ملا دیتا ہوں، اس قافلے کے شریک ہو جائے اور مدینہ شریف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! رات کے تنہائی میں، رات کے اندھیری میں ان دونوں بچوں کو اٹھا کر کے قاضی صاحب اس قافلے کے قریب کر دیتے ہیں جو قافلہ مدینہ شریف جانے والا تھا، جو قافلہ مدینہ شریف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب دونوں بچے قافلے کے قریب ہوئے تو اچانک قافلہ بھی غائب ہو گیا، قافلہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لوگ چلے گئے، دونوں بچے جنگلوں میں بھٹکنے لگے، دونوں بچے جنگلوں میں دوڑنے لگے اور قافلہ کو تلاشتے تھے، قافلہ کدھر چلا گیا، وہ مدینہ شریف کا قافلہ کدھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ دونوں بچے رات کے تنہائی میں قافلے کو ڈھونڈتے رہے، قافلے کو کھوجتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوا اور سورج نکلا، روشنی پھیلی، جب روشنی پھیلی تو دونوں بچے کیا دیکھتے ہیں، قاضی صاحب نے جس جگہ پہ ہم لوگ کو چھوڑا تھا ہم لوگ اسی جگہ میں موجود ہے۔ دونوں بچے زاروں قطار رونے لگے۔ جب روشنی پھیل گئی، دھوپ نکل آئی، دونوں بچوں کو پیاس لگتی ہے، دونوں بچے چشمہ کے قریب پہنچ گئے، چشمہ کے قریب پہنچے ہیں اور پانی پیے، وضو کیے، نماز ادا کیے۔ جیسے ہی نماز ادا کیے، والی صاحب کی
یاد آنے لگی، والد صاحب کی یاد ستانے لگی۔ دونوں بچے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے بھائی جان کوفیوں نے اعلان کر دیا ہے، سپاہیوں کو ہم لوگوں کے پیچھے دوڑا دیا ہے، اگر کوئی سپاہی ہم لوگوں کو پکڑ لے، اگر کوئی سپاہی ہم لوگوں کو قید کر لے تو ہم لوگ کو بھی شہید کر دیا جائے گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں بھائی زاروں قطار روتے ہیں اور پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک خادمہ آتی ہے پانی لینے کے لیے، ایک خادمہ پانی بھرنے کے لیے چشمہ کے قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ پانی میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ جب وہ خادمہ نظر کو دوڑاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سامنے میں پیڑ موجود ہے اور اس پیڑ کے سامنے دونوں بچے چھپ کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ خادمہ پوچھتی ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیوں بلک بلک کر کے روتے ہو، کیوں زاروں قطار روتے ہو، کیوں آنسو کو بہاتے ہو؟ دونوں سچے تھے، سچ بول گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، میرے والد کو شہید کر دیا گیا، اب مجھ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں، اب مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خادمہ دونوں بچوں کو اٹھا کر کے اپنے مالکہ کے گھر میں لا کر کے پیش کر دیتی ہے۔ وہ گھر کی جو مالکن تھی، اس گھر کی جو مالکہ تھی، وہ پوچھتی ہے تم دونوں کون ہو؟ وہ کہنے لگتے ہیں ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم کو دھوکے کے ساتھ کوفہ میں بلا کر کے میرے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا، میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ وہ مالکہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے تھی، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھی۔ وہ مالکہ جو ہے ان بچوں کو نہلا دیتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، پانی پیش کرتی ہے، نیا نیا جوڑا پہنا دیتی ہے۔ رات میں کھانا کھلانے کے بعد جب ان دونوں بچوں کو ایک کمرے میں چھپا کر کے سلا دیا جاتا ہے، قسمت سے ہائے قسمت کا لکھا ہوا اس گھر کا جو مالک تھا، اس کا جو شوہر تھا وہ کوفی تھا، وہ یزیدیوں کی حمایت کرنے والا تھا۔ یزیدیوں نے اعلان کر دیا تھا امام مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قید کر کے لائے گا ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اس کو دولت سے نوازا جائے گا، اس کو حکومت سے نوازا جائے گا، اس کو زمین سے نوازا جائے گا، اس کو مکان سے نوازا جائے گا، اس کو درہم و دینار سے نوازا جائے گا۔ ان کوفیوں نے اعلان کیا تھا تو اس گھر کا جو مالک تھا وہ دولت کے نشے میں دن بھر تلاش کر کے اپنے گھر آتا ہے، کھانا کھا کے سو جاتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کے سوتا ہے تو اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں بچے خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں نانا جان محمد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں اور بابا جان امام مسلم بن عقیل آئے ہیں، اور محمد رسول اللہ نانا جان بابا جان سے پوچھ رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل سے پوچھ رہے ہیں اے مسلم بن عقیل اپنے چھوٹے بچے کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ وہ تو مسافر تھے، ان کو کون کھانا کھلائے گا؟ وہ تو مسافر تھے، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کو تنے تنہا چھوڑ کے مسلم تم آگے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کدھر ہے؟ دونوں بچے خواب سے بیدار ہوئے، زاروں قطار رونے لگے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب میں نانا جان آئے تھے، والد صاحب سے ہم لوگ کا پتہ پوچھ رہے تھے اور بلک بلک کے رونے لگے۔ جب رونے کی آواز تیز ہو گئی، رونے کی آواز تیز ہو گئی اور رونے کی آواز کمرے سے باہر نکلنے لگی، اس ظالم شوہر کو پتا چلا کہ کہیں سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ظالم شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اپنے بیگم کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اس کی بیوی کہتی ہے، اس کی بیگم کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، پڑوسی میں کوئی بچہ بیمار ہے اور وہ رو رہا ہے، وہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ظالم شوہر کو پتہ چل گیا رونے کی آواز باہر سے نہیں بلکہ رونے کی آواز گھر سے آ رہی ہے۔ وہ ظالم شوہر دوسرے کمرے کے جانب بڑھا، جس کمرے میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ظالم شوہر کو شک ہو گیا کہ اسی کمرے میں بچے ہیں، تالا کو توڑا گیا، کنڈی کو ہٹایا گیا، کنڈی کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد ظالم شوہر کیا دیکھتا ہے کہ یہاں دو پھول جیسے بچے ہیں جن کے روشنی سے پورا
پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے. وہ ظالم شوہر کہتا ہے اے بچوں تم لوگ کون ہو؟ سچے تھے سچ بول گئے. وہ امام مسلم بن عقیل کے بچے کہتے ہیں ہم امام مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. میرے بابا جان کو شہید کر دیا گیا, میرے بابا جان کو قتل کر دیا گیا, اور یزیدی حضرات کوفی حضرات اب میرے خون کے پیچھے پڑے ہیں, میرے قتل کے پیچھے پڑے ہیں, مجھ کو تلاش رہے ہیں, مجھ کو قیدی بنانا چاہتے ہیں. دونوں بچے اپنے دل کے درد کو رکھ رہے ہیں, اپنے دل کی بات کو رکھ رہے ہیں, اپنی داستان کو سنا رہے ہیں, اپنی کہانی کو سنا رہے ہیں. وہ ظالم شوہر خوشی میں مچلنے لگا اور سوچنے لگا جب کل صبح ان دونوں بچوں کو ہم یزیدیوں کے دربار میں پیش کریں گے, ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں گے, تو ہم کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, مجھ کو دولت سے نوازا جائے گا, مجھ کو حکومت سے نوازا جائے گا. وہ ظالم شوہر دولت کے لالچ میں, زمین کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں ان دونوں بچوں کو گھسیڑ کے گھر سے باہر نکالنے لگا. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی, اس کی بیگم آ گئی اور شوہر کے پاؤں پکڑ کر کے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی اے میرے شوہر, اے میرے سرکار, ان بچوں کو چھوڑ دیجئے, یہ بچے بہت پیارے بچے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں, یہ خاتون جنت کے پھول ہے, یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں, یہ حسین کے بھتیجے ہیں, یہ امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. کیوں ان کے خون سے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا چاہتے ہو؟ کیوں ان کے خون سے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ان کے خون سے محمد رسول اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ وہ بیگم معافی مانگ رہی اور کہہ رہی ہے ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے, ان بچوں کو جانے دیا جائے. یہ بچوں کو کیا قصور ہے؟ یہ بچوں نے یزیدیوں کو کیا بگاڑا ہے؟ کوفیوں کو کیا بگاڑا ہے؟ اللہ اکبر. وہ ظالم شوہر بچوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالتا ہے, اپنی عورت کے سر پہ تلوار کا ایسا وار کرتا ہے کہ اس کی عورت چوٹ کھا کر زمین میں گرتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. اب وہ ظالم شوہر دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکالا اور معاذ اللہ رب العالمین دونوں بچوں کو شہید کر کے, دونوں بچوں کو قتل کر کے ان کی باڈی کو نہر فرات میں پھینک دیا. اے مسلمانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ دریا کا پانی, نہر فرات کا پانی امام حسین نے کیوں نہیں پیا, عباس علم بردار نے کیوں نہیں پیا, امام قاسم نے کیوں نہیں پیا, امام علی اکبر نے کیوں پیا, علی اصغر نے کیوں نہیں پیا, حسین کے ساتھیوں نے کیوں نہیں پیا. اے لوگوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس نہر فرات میں نواسے رسول, شہزادہ رسول کی ڈیڈ باڈی ہے, جن کا خون اس دریا میں موجود ہے, وہ دریا کا پانی اہل نبوت کے گھر والے اس پانی کو اپنے حلق کے نیچے کیسے کرتے؟ اس دریا میں امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی لاش تیر رہی تھی, ان کی ڈیڈ باڈی تیر رہی تھی, ان کا جنازہ تیر رہا تھا, تو وہ دریا کے پانی اہل بیت اطہار کیسے پیتے؟ اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ ظالم دولت کے لالچ میں, حکومت کی لالچ میں ان دونوں بچوں کو شہید کر کے اور اس کے سر کو لے کر کے جب یزیدیوں کے دربار میں حاضر ہوا, ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوا اور کہتا ہے ہم نے بچوں کو دیکھیے, ہم قتل کر کے ان کو شہید کر کے ان کا سر جو ہے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, مجھ کو انعام سے نوازا جائے, مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے, مجھ کو دولت سے نوازا جائے, مجھ کو حکومت سے نوازا جائے. جب وہ کہتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے اے ظالم, ہم نے ان بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا, تم نے تو شہید کر دیا, تم نے تو قتل کر دیا. اب یزید امیر المؤمنین جب ان کو طلب کریں گے, جب امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو مانگیں گے تو ہم کہاں سے پیش کریں گے؟ اب تم کو بھی سزا دی جائے گی, اب تیری گردن بھی مار دی جائے گی. اللہ اکبر. ابن زیاد حکم دیتا ہے ایک خوب گڑھا کھودو اور اس میں اس کو ڈال دو. کس کو ڈال دو؟ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو شہید کیا, اور گردن تک اس کو زمین میں گاڑ دو, اس کی گردن مار کر کے کتوں کو دوڑا دو, کتوں
پٹھوں سے نچوا دو۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے کیسے بدلہ لیا ہے۔ ابھی ان بچوں کو شہید کر کے یہ حکومت لینا چاہ رہا تھا، یہ دولت لینا چاہ رہا تھا، اللہ نے ایسی موت عطا کی ہے، ایسی ذلت کی موت عطا کی ہے کہ مرنے کے بعد اسے کتے نوچ نوچ کر کے کھا رہے۔ تو سمجھے آپ حضرات لڑائی کہاں سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے طرف سے خبر آ رہی ہے، امیر المؤمنین کا یہ خط آ رہا ہے کہ یزید کو امیر المؤمنین مان لیا جائے، امام حسین نے منع کر دیا کہ ہم فاسق و فاجر کو کبھی بھی اسلام کا حاکم تسلیم نہیں کریں گے، کبھی بھی اسلام کا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کے طرف روانہ کیے۔ جب کوفہ کے طرف روانہ کیے تو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے کے ساتھ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب قاصد خط لے کر کے مدینہ شریف پہنچا، مکہ شریف پہنچا۔ جب امام حسین کے پاس خط پہنچا ہے تو خط میں لکھا ہوا ہے، بھائی جان اب کوفہ آ جائیے، کوفہ آ جائیے، کوفہ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، کوفہ کے لوگ پیار کرنے والے ہیں، کوفہ کے لوگ بیعت کرنے والے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہیں تو کربلا کا خونی منظر بھی میں 15 سے 20 منٹ کے اندر سنا دوں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو تمام مجمع والے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرائے اور پکارے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بیدار ہیں تو میں تیزی کے ساتھ 15 سے 20 منٹ کے اندر کربلا کی خونی منظر کو مختصر طور پہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے سفر طے کر کے جب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا پہنچے ہیں تو یزیدیوں کا سامنا ہوا، یزیدیوں سے بات چیت ہوئی۔ یزیدیوں کا کہنا تھا اے حسین اپنے عباس علمبردار کو بچا لو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو بچا لو، اپنے خیمہ کو جلتے ہوئے مت دیکھو، یزیدیوں کو امیر المؤمنین مان لو، یزیدیوں کو بادشاہ تسلیم کر لو، یزیدیوں کو حاکم تسلیم کر لو۔ اگر یزیدیوں کی حمایت کر دیتے ہو، اگر یزیدیوں کو ووٹ دے دیتے ہو، تمہارا بچہ علی اصغر بچ جائے گا، تمہارا بچہ علی اکبر بچ جائے گا، تمہارا بھتیجا قاسم بچ جائے گا، تمہارے خیمے جلنے سے بچ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں، اے یزیدیوں ایک علی اصغر کیا، یہ ایک علی اکبر کیا، یہ ایک قاسم کیا، اگر ہزاروں علی اصغر ہو، ہزاروں علی اکبر ہو، ہزاروں قاسم ہو تو ہم ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر کے نعرہ جان کی شریعت کو بچا لیں گے، پر یزیدیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا فائنل بات ہو چکی ہے، حسین مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر، عباس علمبردار شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ لاسٹ میں امام زین العابدین بچتے ہیں۔ امام زین العابدین بخار کی حالت میں حضرت امام حسین کے پاس آتے اور کہتے ہیں، ابا جان سارے لوگ شہید ہو گئے، بڑے بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ اب ہم یزیدیوں سے لڑنے کے لیے اب ہم میدان کربلا جائے اور یزیدیوں سے مقابلہ کرے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، اے بیٹا زین العابدین اگر تو کربلا کے میدان چلا گیا، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو بتاؤ نسل مصطفیٰ کیسے چلے گی؟ مصطفیٰ کی امانت کو لے کر کے یہاں سے دنیا کی طرف لوٹنا ہے۔ حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہارے ذریعے سے پھیلنے والے ہیں۔ اے بیٹا زین العابدین تم ان یزیدیوں سے لڑنے کے لیے مت جاؤ، ان یزیدیوں کے پاس مت جاؤ، اگر یہ یزیدی حضرات تم کو بھی شہید کر دیے تو نسل مصطفیٰ کیسے چلے گی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر کے اپنے بیٹے کو بستر پہ لیٹا کر کے اس کے بعد حضرت امام حسین خیمہ آتے ہیں۔ خیمہ آنے کے بعد بابا جان کی تلوار کو اٹھاتے ہیں، نانا جان کا امامہ شریف اپنے سر کو سجاتے ہیں اور بھائی حسن کا پٹکا اپنے کمرے میں ڈال لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار
ہوتے ہیں. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد اتنے میں حضرت زینب آ گئی, بیٹی سکینہ آ گئی. بیٹی سکینہ آنے کے بعد حضرت امام حسین کے پیر کو تھام لیتی ہے, بابا جان کے پیر کو تھام لیتی ہے اور کہتی ہے بابا جان اگر آپ بھی چلے گئے, اگر آپ بھی شہید ہو گئے, اگر آپ کو بھی قتل کر دیا گیا تو ناموس رسالت کی حفاظت کون کرے گا, میری چادروں کی حفاظت کون کرے گا, ان یزیدی درندوں سے میری حفاظت کون کرے گا. حضرت زینب زاروں کا تار رو رہی ہے کہ بھائی حسین اگر آپ بھی چلے گئے تو ناموس رسالت کی حفاظت کون کرے گا. حضرت امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب, اللہ کو یہی منظور ہے کہ میری گردن ہو, میرا خون ہو اور اسلام کی دیوار مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ میری قربانی کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے